آپ سے کہ آپ پرفارم کیجیے. کپتان کا عاشق تھا دل اور مار دیا تم نے مل کے اجڑا وہ گھر جو ہنستا تھا کپتان کا عاشق سچا تھا کپتان کے نغمے گاتا تھا جھنڈا اس کا لہراتا تھا ایک بات بتا دو بس مجھ کو کس کو نقصان پہنچاتا تھا اس کا رنگ لائے گا یہ ظلم کا دور بچائے گا انصاف کی کرنیں نکلیں گی چار سو انصاف کی کرنیں نکلیں گی چار سو انصاف کی کرنیں نکلیں گی چار سو جانا ہے ان چوروں اور لٹیروں سے تو نے ملک آزاد کرانا ہے تو نے قوم کو ایسا جوڑ دیا وہ جو خوف کا بت تھا توڑ دیا اس قوم کی آخری امید ہے تو اس قوم کی آخری امید ہے تو بس قوم کی آخری امید ہے تو بہت بہت شکریہ پر زور تالیاں برینا کے لیے بہت ہی اعلیٰ. جی سلمان یوسف سید حسین شاہزیب خان تینوں باری باری پلیز. عمران خان صاحب آپ کو اکٹھا جواب دے دیں گے. آپ نے مختصر سوال کرنا اپنا نام بتائیے سوال کیجئے اور تینوں باری باری کیجئے. عمران خان صاحب آپ کو اکٹھا جواب دیں گے اور پھر ہم خواتین جو ویٹ کر رہی ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم عمران خان. میں سلمان یوسف لاہور مغل پورہ سے 2 مہینے سے یہاں ہوں. میرے آپ سے 4 باتیں پوچھنی ہیں آج. ایک بات اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مجھے 4 باتیں پوچھنے کی پہلی اجازت بہت دیجیے. دیر ہوگی بہت ساتھی انتظار کریں. میری درخواست 4 چھوٹی باتیں ہیں. جلدی پوچھئے. ایک بات پوچھئے. پوری پاکستانی قوم سے پہلی بات, کیا آپ 24 گھنٹے آٹے کی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اپنی ملک کے لیے نہیں نکل سکتے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہر آدمی پوچھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن اس کے آگے ایک لفظ اور بھی ہے, محمد رسول اللہ کا مقصد کیا؟ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا. یہ محمد رسول اللہ کے مقصد کے لیے یہ ملک آزاد ہوا ہے. یہ جو ملک ہے, میں پاکستانی قوم سے یہ سوال کرتا ہوں عمران خان. دوسرا سوال ان سے لیتے ہیں. جی آپ آئیے. سید حسین صاحب آپ کیجئے. بھائی آپ کا سوال آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سید حسین فرام کشمیر. میں 1996 سے اس نظریے کو جوائن کیا تھا اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ باقی لیڈرشپ کو ہم نے دیکھا ہے, اس لیڈر کے آنے کے بعد ہمیں حقیقی طور پہ کشمیر آزاد ہوگا.
لیکن آج 75 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ پاکستان ابھی تک حقیقی معنوں سے آزاد نہیں ہوا، تو ہمیں کب آزادی نصیب ہوگی؟ اللہ پاک آپ کو دوبارہ یہ موقع دے، اقتدار میں آئیں تو کم از کم ہماری آزادی کی تحریک جن لوگوں نے زندہ رکھی تھی مجاہدین، ان پر تو بین الاقوامی برادری سے بات کر کے جو بات اگر ہندو انڈیا کا وزیر اعظم اگر بات چیت سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آخر تو جہاد تو ہے ہی ہے. اس آپ مدینہ ریاست کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس میں جہاد پہلے بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہوتے تھے. اور ہمارا کشمیر کب آزاد ہوگا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی شاہ زیب خان آپ سوال کیجئے جلدی سے. السلام علیکم عمران خان صاحب. السلام علیکم جی. 14 مئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو انشاءاللہ وہ دھرنے دیں گے کہ نہیں، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے کہ نہیں؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال کا تو وہ تو خیر سٹیٹمنٹ تھی، سوال تھا ہی نہیں. دوسرا سوال کشمیر کے اوپر، دیکھیں ہمیں تو یہ پچھلے چند مہینوں میں اندازہ ہوا ہے کہ بیچارے کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہر روز کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ ان کے بھی کوئی حقوق نہیں ہے. ان کو جو مرضی چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دو، ان کے لیڈر سارے جیل میں ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی کیس وہ نکال دیں گے کہ وہ جیل میں ہی رہیں. اور ان کے کتنے، جس طرح ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، اس طرح کشمیر میں بچے نوجوان ان کو بھی انہوں نے اسی طرح ہی پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی پتہ چلا کہ انہوں نے 15 سال سے کم بچوں کو، اسلام آباد پولیس نے 20 بچے تھے اسلام آباد میں جو 15 سال کی عمر سے کم تھے، ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ تو کسی آزاد ملک میں ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی تشدد نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ تو سیاسی کارکن، انگریز کے دور میں بھی جب یہ سیاسی کارکنوں کو انگریز پکڑتا تھا، وہ ہم غلام تھے، تب بھی تشدد نہیں ہوتا تھا. تو جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک جو انسانی حقوق جو آپ کا آئین دیتا ہے آپ کو، جو انصاف کا نظام آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ یہاں بالکل ایک جنگل کا قانون جاری کیا گیا جب سے یہ چوروں کو اوپر بٹھایا ہے. کیونکہ ان چوروں کو اوپر لایا جنرل باجوہ نے، یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں، اب یہ اپنی چوری بچانے کے لیے سارا نظام بھی تباہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ لوگ ہیں جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ پاکستان کا زیادہ سوچتے ہیں اور وہ کم از کم وہ یہ ہونے نہیں دیں گے، لیکن وہ اس وقت ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا سب سے سیاہ دور ہے آج کل پاکستان میں. اور آخر میں آپ نے کہا کہ اگر الیکشن انہوں نے نہ کروائے، آپ کا مطلب یہ کہ اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، کیونکہ آئین بڑا واضح ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ جب ایک اسمبلی آپ جب اس کو ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا آئین ہے اور یہ ہمارے لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یعنی ووٹ سے اپنی لیڈر، اپنی قیادت کو منتخب کرنا، یہ سب سے زیادہ ہمارا انسانی حق ہے. لہذا ہمیں وہ سوچنا پڑے گا. اگر ہم تو بھی کوشش کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہوا تو یہ ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، تحریک انصاف کی. یہ تو ساری قوم اس وقت باقاعدہ غلام بن چکی ہوگی کہ اوپر 70% پاکستان میں یہ 2 حکومتیں ہیں، پختونخوا کی اور پنجاب کی، اور ان کے اندر تو نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. یہ تو سیدھا پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان.